فرمائیے گا کہ خبریں آج دن بھر یہی گردش کرتی رہیں کہ آرمی ترمیمی ایکٹ آ رہا ہے، آرمی چیف کی مدت ملازمت سے متعلق ہے، پھر ججز کی تعیناتی بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جو تعداد ہے وہ 17 کے بجائے بڑھانے کی بات کی گئی، کبھی 34 کبھی 50 کے قریب، کبھی 25 کے قریب۔ آپ کے خیال میں اگر یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ وقت کی ضرورت ہے، حالات کا تقاضا ہے یا پھر یہ حکومت کی ذاتی خواہشات ہیں؟ جی بالکل ثنا، آپ نے پوچھا تو بالکل حکومتی ذرائع نے مجھے تصدیق کی ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز سمیت چیف جسٹس کے دگنی کر رہے ہیں، اور سروسز چیفز یعنی چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف، چیف آف آرمی سٹاف، چیف آف نیول سٹاف اور چیف آف ایئر سٹاف، سب کی جو 3 سال کی اپوائنٹمنٹ ہے ایز چیف وہ 5 سال میں بدلنے جا رہی ہے۔ تو وہ جو ایکسٹینشن کا معاملہ تھا اس کو ایک تو عمر کی حد تو پہلے ہی بڑھائی جا چکی ہے جو عمران خان کے دور میں ہوئی تھی اور تمام پارٹیوں نے اس میں ووٹ کیا تھا، تو اب اس کو مزید سٹرینتھن یہ کیا گیا ہے کہ تاکہ اب ہم ہی دور ہو جائیں کہ جو کہانیاں ہو رہی ہیں کہ 1 سال رہ گیا آرمی چیف کا، فلانے کی اتنی مدت رہ گئی، تو وہ 5 سال آج اس کو قانون بنانے کا کابینہ نے منظوری دے دی ہے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس کو بھی قانون میں بدلنے کے لیے باضابطہ طور پہ منظوری دے دی گئی ہے، اس کی کچھ شکوں پہ ہو رہا ہے۔ وفاقی کابینہ میں بھی اضافہ ہونے جا رہا ہے، اس میں بھی چند نئے وزیر شامل کیے جا رہے ہیں کہ آج کی یہ خبریں ہیں۔ ظاہر ہے کہ کابینہ میں تو جو وزیر لانے ہیں وہ پرائم منسٹر کی صوابدید پہ ہوتا ہے اور باقی کیبنٹ سے اپروول لے لی گئی ہے ان چیزوں کی، تو اب یہ دھماکہ خیز خبریں شروع ہو جائیں گی آگے چل کے کہ جی کیا ضرورت تھی، بحث ہوگی تو ضرورت اگر پی ٹی آئی مخالفت کرتی ہے تو بھائی انہوں نے تو پہلے ہی خود قانون، اور منصور علی شاہ صاحب جو اس وقت سینئر موسٹ جج ہیں ان کی آصف سعید کھوسہ صاحب کے ساتھ یہ تجویز تھی اس بینچ میں کہ گورنمنٹ کو 6 مہینے دے دیے جائیں، اور پھر فیصلہ بھی آیا کہ آپ قانون سازی کر لیں، تو پھر وہ قانون سازی کر دی گئی تھی کہ ملازمت بڑھ بھی سکتی ہے، خاص مدت تک جا سکتے ہیں، تو اس کو اب 3 سال کو 5 سال میں بدلنے کا فیصلہ کیا گیا۔ تو اس سے بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی کہ کون کہاں پہ کھڑا ہے، اب کیا تحریک چلانی ہے آپ نے، کس اپوزیشن کرنی ہے، کس نے، ظاہر ہے گورنمنٹ پارٹیاں تو اون کر رہی ہیں نا، تو جو کا فیصلہ ہے جو فوری طور پہ میرے پاس اطلاع ہے وہ اس لیے کی گئی ہے کیونکہ آئینی بینچ کئی بنیں گے اور کم سے کم 5 رکنی بینچ بننا ہے، تو بیک لاگ بھی کم کرنا ہے، اور آئینی بینچز میں جب ججز شفٹ ہوتے ہیں تو پھر ان کی کمی کو سپریم کورٹ کو یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ وہ باقی کیس نہ سنیں، جس کے لیے موجودہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے ایک میکینزم بھی اپروو کیا جو منصور علی شاہ صاحب کا ہی بنایا ہوا ہے سول اور فوجداری کیسز کا، تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو اب کیبنٹ نے یہ اپروول دے دی۔ اچھا عامر بھائی یہ بتائے گا کہ اب بظاہر تو حکومت پہ کرٹیسزم ہو رہا ہے، جیسے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں امینڈمنٹ کی گئی تھی اور اس میں آپ کو یاد ہوگا جسٹس فائز عیسی صاحب کے ساتھ ایک جج سینئر ترین اور ایک جج جو ہیں وہ ان کی مرضی سے ہونے تھے، لیکن پھر جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے جب اس کا اجلاس بلانے کی بات کی تو انہوں نے جو سینئر ترین ججز تھے انہی کو شامل کیا۔ یہ جو اب امینڈمنٹس ہو رہی ہیں آپ کے خیال میں ان کا بھی کوئی اسی سے لنکڈ ہوگا یا فردر کوئی تبدیلی ہوگی، وہ 3 کے بجائے 5 پر چلا جائے گا، یعنی اس میں اس کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ وہ جو پچھلی امینڈمنٹ ہے اس کو تو زیادہ ہفتے نہیں گزرے ابھی۔ ہاں لیکن وہ چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ اس میں بڑی وضاحت سے آ جائے گا، کیونکہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کا جو آرڈیننس ہے اس کو بھی آج ایکٹ میں گورنمنٹ نے بدلنے کا اندیا دیا ہے کہ وہ اب اس میں ہو سکتا ہے وہ 5 کر دے، چونکہ آئینی بینچز بھی بننے ہیں، تو وہ اس سینس میں ہے کہ پھر ان کے 2 لوگ چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ وہاں سے بھی لے لیے جائیں گے، تو 5 جج ہو جائیں گے اس طریقے سے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ، لیکن ظاہر ہے چیف جسٹس نے جو تبدیلی کی وہ آرڈیننس میں بھی تھا کہ وہ اگر چاہیں تو تیسرا جج لے سکتے ہیں پہلے 2 میں سے اگر کسی کو ہٹانا چاہیں، تو وہ قاضی فائز عیسی نے عمل درآمد کر دیا تھا، اور یہ بھی عمل درآمد ہی ہے جو انہوں نے منصور علی شاہ کو واپس لیا اور امین الدین کو اس پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس کے تحت فری کر دیا تھا، تو یہ ظاہر ہے چیف جسٹس کی صوابدید پہ تھا۔ پہلے قانون تھا کہ پہلے 2 سینئر موسٹ جج ان کے ساتھ بیٹھیں گے، پھر آرڈیننس لا کے اس قانون میں تبدیلی کی گئی، اب گورنمنٹ یہ سوچ رہی ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ چیزیں جب آپ 23 سے 24-25 کی بجائے ججز آپ نے دگنے کر دی ہیں، تو یہ اس بات کی غمازی ہے کہ آئینی بینچز ایک نہیں بلکہ کئی بن سکتے ہیں، اور اس کے لیے سپریم کورٹ کے جو جج آئینی مقدمات سنیں گے تو پھر جو ادھر کمی ہونی ہے وہ بڑھے گی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی کہہ رہے ہیں کہ ججز کی تعداد 12 ہو جائے گی، اور پھر یہ ساری چیزیں جو وہاں نئے جج آئیں گے، پشاور ہائی کورٹ میں پہلے ہی 6 ججز کی اضافی منظوری وفاقی حکومت دے چکی ہوئی ہے، لاہور ہائی کورٹ میں 24 ججوں کی پہلے سے کمی ہے، تو وکلا کے لیے تو بہت اچھا مواقع ہے کہ اچھے وکیل اگر چنیں، کیونکہ یہ اب سپریم جوڈیشل کمیشن پہ
ذمہ داری آئے گی کہ جو اتنے الزامات لگے کہ ہماری عدلیہ نیچے سے ٹاپ پہ ہے، تو اللہ کرے کہ یہ اوپر سے ٹاپ کی طرف آنے کی کوششیں کریں ان تبدیلیوں سے، ورنہ تو پھر سیاست ہی کھلائے گی نا، پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو بہتری کی امید کی جانی چاہیے، لیکن وہ ہمیں پتہ لگے گا کہ کس کوالٹی کے ججز کو ہائی کورٹ میں چنا جاتا ہے اور سپریم کورٹ میں لایا جاتا ہے۔ اچھا، کیونکہ ہائی کورٹس میں بڑی زبردست تبدیلیاں ہوں گی جب سپریم کورٹ کے 17 ججز آئیں گے۔ کچھ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ سپریم کورٹ میں سینئر ملائم کو براہ راست جج بھرتی کر لیا جائے گا۔